حضرات علماء کرام پرے نظام عزیز طلبہ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ باری تعالیٰ نے ہم کو اپنے ذاتی اور نفسی کلام کی نسبت پر جوڑ لیا ہے، ہمارے وقت کو قبول کر لیا اور ہمارے دل و دماغ میں ڈال دیا کہ اس تقریب میں جو قرآن مجید کی نسبت لی ہوئی تقریب ہے، اس میں تمہیں جانا ہے۔ اللہ نے ہمارے دل و دماغ میں ڈالا، ہمیں قبول کر لیا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کیونکہ نسبت بہت طاقتور چیز ہوتی ہے اور بڑی اثر انداز، بڑی تاثیر اس کے اندر ہوتی ہے۔ نسبت ایک ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، ہاتھوں سے ٹٹولی نہیں جاتی، لیکن اپنی حقیقت میں بہت طاقتور ہے، اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے۔ وہ نسبت وہ کہلاتی ہے۔ ہم اللہ کے ذاتی اور نفسی کلام کی نسبت سے جڑے ہیں۔ مثلا یہ پنکھا جب تک مسجد میں نہیں لگا تھا، اس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ پنکھا بیچنے والے کی دکان پہ پیٹی کے اندر بند تھا، اس پہ پاؤں رکھو، اس کو ادھر پیٹی کو پھینکو، ادھر پھینکو، کوئی اس کی قدر و منزلت نہیں تھی۔ لیکن آج اس کا تعلق مسجد سے ہو گیا، کیونکہ حیثیت میں انقلاب ہے۔ آج تو اس کو اس طرح سے بے دردی سے نہیں پھینک سکتے، اس کے ساتھ مسجد کا تعلق چھوٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لگے گا تو احترام سے لگے، بڑے ادب سے لگے۔ آپ کی یہ ٹائلیں ہیں، جب تک یہ مسجد میں نہیں لگی تھی اور وہاں دکان پر موجود تھی، ان کی پیٹیوں کو ایسے ہی پھینکا جاتا تھا۔ دکان پہ کام کرنے والے جو کارندے تھے، اس پیٹی کے اوپر پاؤں بھی رکھ دیتے، جوتے سمیت پاؤں رکھتے تھے۔ لیکن آج اس کی حیثیت میں انقلاب ہے، یہ مسجد میں لگ گئی۔ اب یہ وہ ٹائل نہیں ہے جو دکان پہ ہے۔ آج کوئی اس پہ گندگی لگا کے دیکھے تو ایک مسلمان اپنا خون بہانے کو تیار ہو جائے، اس سے لڑنے کو تیار ہو جائے، اس کا ہاتھ مروڑ دے، کیونکہ اس کی حیثیت میں انقلاب آ گیا۔ یہ نسبت ہے، تو نسبت آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، ہاتھوں سے ٹٹولی نہیں جاتی، لیکن اپنے آپ میں بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، انقلاب برپا کر دیتی۔ یہ فرش جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیمنٹ جب تک سیمنٹ والے کی دکان پر تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج مسجد میں لگ گیا، حیثیت میں انقلاب آ گیا۔ اب کوئی اس پہ جوتا رکھے تو دیکھیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس کا پاؤں پکڑ لیں گے، اس کا جوتا نکال کے اسی کے سر پہ مار دیں گے۔ یہ کیوں رہا؟ جسے اللہ کے گھر سے نسبت مل گئی۔ تو نسبت ایک ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، ہاتھوں سے ٹٹولی نہیں جاتی، لیکن اپنی حقیقت میں بڑی طاقتور ہے، اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے۔ تو ہم ایسی نسبت سے جڑے، یہ اللہ کا ذاتی اور نفسی کلام ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے انسان پیدا کیے، انسانوں کے بڑے بڑے اپنے خاص بندے پیدا کیے، سارے انبیاء آئے، انبیاء کے سردار آئے، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، قرآن اللہ کی ذات سے نکلا، اللہ کی ذات سے نکلا، اس لیے انمٹ ہے۔ جو آئے جن کو پیدا کیا ان کو مرنا ہے، انہیں دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کے لیے کوئی مرنا ورنا نہیں، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یہ کلام اللہ ایسا ہے، اس کے ہم پر بڑے حقوق ہیں۔ ایک حق تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اس کو مانیں جس طرح سے کہ اس کا حق ہے ماننے کا۔ دوسرا حق کلام الہی کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت بھی اسی طرح سے کریں جس طرح سے کہ اس کا حق ہے تلاوت کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم کلام الہی کو سمجھیں جس طرح سے سمجھنے کا حق ہے۔ اور پھر یہ حق ہے کہ اگر ہمیں طاقت ہے، قوت ہے، تو اس کلام الہی کو ہم گھروں گھروں تک پہنچائیں، پورے انسانوں تک پہنچائیں۔ اگر ہمارے پاس اس کی صلاحیت ہے، وقت ہے، یہ کریں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کا دنیا میں آنے کا سب سے پہلا اور اہم مقصد ہے تلاوت قرآن۔ جیسے ابھی بچہ تقریر کرتا ہوا اس نے آیت پڑھی، اس کے اندر سب سے پہلا مقصد تلاوت قرآن۔
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، بعد میں دوسرے مقصد ہیں، 4 مقصد ہیں، یزکی، یعلم، حکمہ۔ سب سے پہلا اور اہم مقصد ہے تلاوت قرآن، کہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی صبح کو قرآن سے شروع۔ سب سے پہلا کام آنکھ کھلنے کے بعد قرآن پاک سے شروع ہونا ہے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ میری پیدائش کسی گاؤں میں ہوئی، میں پلا بڑھا یہیں، میرا حفظ بھی یہیں ہوا مدرسے کے اندر۔ ہم جب گھر سے اٹھ کر رات کو 2:30 بجے ہم لوگ اٹھا کرتے تھے، ہماری عادت تھی 2:30 بجے، 2:45 بجے اٹھنے کی۔ چند ساتھی تھے، ہم 2:30 بجے اٹھ کر مدرسے جاتے تھے۔ اس وقت میں گھروں کے اندر سے بھی قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی۔ اللہ! آج ہمارے گھر یتیم ہو گئے۔ میں اسی گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، جب اپنے گھر سے اٹھ کے مدرسے جاتے تھے، گھروں میں سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ اور مسجدوں سے ہم گزرتے تھے، 2 مسجدیں تو مجھے پتہ ہے۔ ایک تو ہماری مسجد تھی فقیروں والی جسے کہتے ہیں، وہاں میاں جی صاحب تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر اللہ کرتے تھے۔ ایک مسجد وہ تھی مکھیا صدیق والی، حاجی شکور والی، وہاں سے بھی ایک میاں جی تھے، میاں جی نظام صاحب، وہ اور چودھری حفیظ الدین، جب وہ ذکر کی صدائیں بلند کرتے تھے، آوازیں آیا کرتی تھی دور دور تک۔ آج ہمارے گھر یتیم ہیں، مسجد یتیم، نہ گھر میں کوئی تلاوت کرنے والا ہے اور ذکر کرنے والا، نہ مسجدوں کے اندر کوئی ذکر کرنے والا ہے، سب یتیم ہیں۔ پہلے مسلم تمام گھرانوں کے اندر قرآن پاک سے دن شروع ہوتا تھا، تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی، اسی سے دن کی ابتدا ہوتی تھی۔ آج یہ ختم ہو گیا۔ ہم پر لازم ہے کہ صبح کو سب سے پہلے قرآن پاک کا کچھ بھی حصہ، اگر ہم قرآن کو ہمیں یا نہیں پڑھنا آتا، ہم نہیں پڑھے ہوئے ہیں، کم سے کم انا اعطینہ یاد ہو، قل هو اللہ یاد ہو، کوئی بھی ایک چھوٹی صورت یاد ہو، الحمدللہ یاد ہو، اسی کو 4-5 بار مرتبہ پڑھ لو، اسی کو 2 بار 3 بار 4 بار جتنا بھی ہو سکے اس کو پڑھو، تو دن کی شروعات قرآن پاک کی تلاوت سے ہونی چاہیے، قرآن پاک سے۔ اللہ پاک کہتا ہے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھو 10 نیکی، من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والحسنۃ عشر امثالها، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی۔ قرآن پاک تو سب سے اہم مقصد ہے اس کی تلاوت، اور تلاوت کے لیے بھی کیا کہا قرآن پاک نے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھیں، یعنی ہمارا فرشتہ جبرائیل جب قرآن پڑھے، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کی قرات کی اتباع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جس انداز میں اور جن مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک سنایا، اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کی، اور وہی انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر صحابہ کے سامنے تلاوت کی۔ اسی کو قرآن کہہ رہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب وہ قرآن پڑھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کی قرات کی اتباع کرو، یعنی مخارج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ اسی طرح سے قرآن۔ اور اس کو صحابہ نے اس نے اہم طریقے پر لیا کہ اس کو اسی انداز سے، اسی مخارج کی ادائیگی، الفاظ کون سا کہاں نکلتا ہے، اپنے شاگردوں کو دیا۔ تابعین نے اس پہ محنت کر کے باقاعدہ ایک فن مدون کر دیا جس کو تجوید کہتے ہیں۔ فن وجود میں آ گیا، الف کہاں سے نکلے گا، با کہاں سے نکلے گا، تا کہاں سے نکلے گا، سا کہاں سے نکلے گا، خا کہاں سے نکلے گا، ہا کہاں سے نکلے گا، ایک ایک لفظ، یہ 29 حرف ہیں، الف سے لے کے یہ تک کے سارے مخارج بیان کر دیے، ادائیگی کی شکل بنا دی۔ باقاعدہ بیٹھ کر ایک استاد اپنے شاگردوں کو ادائیگی کا طور طریقہ بھی سکھاتا تھا، کیسے منہ بنے گا، یہ لفظ کہاں سے نکلے گا، زبان کو کیسے کیا جائے گا، سارا طریقہ سکھایا۔ باقاعدہ ایک فن وجود میں آ گیا، تاکہ قرآن کو اسی انداز میں
جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کے سنایا اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سنایا، وہی طریقہ چلتا رہے، اس میں ذرا بھی قطر بیوت نہ ہو، کوئی فرق نہ آئے، کوئی تغیر و تبدل نہ ہو، اس کا باقاعدہ فن ہونا تک کسی بھی زبان میں دنیا کی یہ فن نہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ انگریزوں نے اپنی ABCD کے الفاظوں کے لیے مخارج بتائے ہوں کہ ایک وہاں سے ادا کرو، ڈی وہاں سے ادا کرو اور فلاں وہاں سے ادا کرو، کہیں کوئی نہیں۔ کسی بھی دنیا کی زبان میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا تھا، اپنے آپ ذمہ لیا تھا، ہم اس کو اتار رہے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ اس کے انداز کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے الفاظوں کی بھی حفاظت فرمائی، ان کی ادائیگی کے طریقے کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور خدا لاعزال نے بہت سے اپنے بندوں میں آپ لوگوں کا انتخاب کیا، آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، جو حفاظت کا ذمہ داری اللہ نے لی ہے، آپ کو اس کا معاون بنا دیا کہ آپ کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دیا، آپ کے دل اور دماغوں میں اور سینوں میں قرآن کو چھاپ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو حافظون کہا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ گئے۔ اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا قرآن کا، آپ کو اس میں شریک کر دیا، تو آپ کتنے محبوب نظر ہیں اللہ کے، کتنے آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اس کی قدر کر کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو چھانٹا ہے، اپنے ساتھ جوڑا ہے، اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے ساتھ ہم بھی لگ گئے۔ آج اگر دنیا سے قرآن کریم کے سارے نسخے کہیں اکٹھا کر کے الگ رکھ دیے جائیں، چھپا دیے جائیں، تو اللہ نے جو ذمہ لیا ہے، اللہ نے اپنے ننھے بندے ایسے تیار کر دیے، ایک بچہ کھڑا ہو گیا پورا قرآن لکھا، 10 سال کا بچہ پورا قرآن لکھا۔ یہ ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے تمہیں اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، تم معمولی انسان نہیں ہو، اپنی قدر کرو میرے پیارے طلبہ عزیز، اپنی قدر کرو۔ اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے اور اپنے ساتھ جوڑ لیا، اپنے ساتھ جوڑ، جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تم اس میں شریک ہو گئے۔ اسی طرح سے تو حفاظت ہوتی ہے۔ مطبخ خانے نہ ہو ساری دنیا میں، اللہ کے ایسے ننھے بندے ہیں 10 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، کہ پورا قرآن بلا جھجک، بلا متشابہ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ اللہ نے کیا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں بھی اللہ ہی کا کمال، اللہ ہی کا دخل ہے۔ اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے آسان کر دیا۔ ورنہ کوئی بھی معمولی آپ کتاب حفظ کرو، اگر آپ اس کو نہیں دہرائیں گے ابھی بھول جائیں گے۔ لیکن قرآن کو اگر آپ نے ایک مرتبہ زبردست طریقے سے یاد کر لیا اور پورا قرآن ایک محفل میں 2-4 بار سنا دیا، تو ایسا رس بچ جائے گا کہ پورے سال بھی آپ قرآن نہ کھولنے، ایسے ہی پڑھتے رہیں گے، چلتے پھرتے۔ یہ اللہ نے آسان کر دیا، ہمارے سینے کو اس کے لیے مسخر کیا اللہ نے، ہمارے دماغ کو اس کے لیے اللہ نے مسخر کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کہا وہ بابرکت ایسا ہے قرآن، برکت ایسا آپ نے حفظ کیا، اور آپ کے ماں باپ کے سروں پر نور کے تاج ہوں، نور کے۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، ایسی روشنی ہوگی۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر سورج کو بالکل اس کے کوٹھے کے اوپر لے آئے، اس کی چھت کے اوپر لے آئے، وہاں آ کر کتنی اس کی روشنی ہوگی جو آج اتنی دور سے ہر گھر کو، گھر کے اندر کے کمرے کو روشن کر رہا ہے، اگر وہ سر کے اوپر آ کے طلوع ہو سورج تو پھر تو ٹھکانے نہیں۔ تو حدیث میں تشریح دی گئی اس سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی، اس سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی کیوں ہوگی بھائی؟ اس لیے حفظ تم نے اپنے آپ نہیں کی، اپنے آپ نہیں کیا، تمہارے ماں باپ کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور تمہارے ماں باپ نے خالص اللہ کے لیے، جب بچے کو مکتب بھیجتے ہیں، جب اس سے کوئی مقصد وابستہ نہیں ہوتا، خالص اللہ کے لیے کہ قرآن پڑھ لے گا مجھے جنت میں لے جائے گا، میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا میرا بیٹا، ان کے مشورے سے، ان کی محنت سے
اچھا تم تو محنت کر رہے تھے اور وہ تمہارے لیے رو رہے تھے، تمہارے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کی دعائیں رنگ لائی اور اللہ نے تمہارے دل و دماغ کو، تمہارے سینوں کو اپنے کلام الہی کے لیے مسخر کر لیا، چھاپ دیا، اس لیے ان کو اتنا بڑا صلہ ملے اور تمہیں یہ طاقت ملے گی، تمہیں بھی ملے گا بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑی ڈگری ملے گی کہ 10 ایسے انسان، حدیث میں تو بہت ساری روایتیں ہیں لیکن یہ پختہ روایت ہے کہ 10 ایسے انسان جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہو، تمہیں کہا جائے گا پکڑو لے جاؤ جنت، اللہ پکڑو لے جاؤ، جس کے سر پہ ہاتھ رکھے کوئی حساب کتاب نہیں، سب ختم، تمہیں اختیار ہے۔ لیکن ایسے بندوں کو نہیں اللہ منع کرے گا، کیسے کو جو عزیز و قارب میں سے تانا دیتے تھے گھر میں آ کے، ارے اسکول میں بھیج دے، مدرسے میں بھیج دیا، بھائی کیا کر دیا تم نے اپنے بچے کا ناش کر دیا، ارے اسے انگلش میڈیم میں بھیج دے، وہاں بھیج دے، یہاں بھیج دے، یعنی انہوں نے معیوب سمجھا بچے کو حفظ میں لگانا، بچے کو مدرسے میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ دے بھائی ان کے بارے میں نہ بولیے، اللہ کہہ دے گا 10 آدمیوں کا تو تجھے اختیار ہے لیکن ان کے لیے نہ کہیے بھائی، انہوں نے تو میرے کلام کو مذاق بنایا تھا، میرے کلام کے پڑھنے کو معیوب سمجھا تھا، ان کے لیے زبان نہیں کھولی، ان کے لیے زبان کھولی، ان کو نہیں۔ اور ایسی برکت ہیں، ایسی برکتیں ہیں قرآن پاک کی اس پر مار کہ بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ کلام اللہ جب آدمی سچے دل سے پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے لے کے آسمان تک انوار کی لڑی لگ جاتی ہے، انوارات کی لڑی لگ جاتی ہے، اس کو ہر آنکھیں نہیں دیکھتی، صاحب بصیرت دیکھتا ہے، ہر آنکھیں نہیں دیکھتی، اس کے لیے دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کو دل کو صاف کرنا پڑے گا، دل کی مجھائی کرنی پڑے گی، اسے دل کی آنکھیں دیں، بے پناہ برکت، بے پناہ۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ بتایا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کے مریدین میں سے ایک شخص روڑکی کے قریب گاؤں کے رہنے والے تھے، سرکاری ملازم تھے، انگریزی حکومت تھی۔ وہ ایک دن سائیکل پہ اپنے آفس جا رہے تو راستے میں لوگ ایک جنازہ لے کر بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے، ان کو دیکھا داڑھی والے ہیں، ٹوپی ہے، تو ان کو روک لیا اور ان سے کہا بھائی ہمارے گاؤں میں کوئی نہ عالم ہے نہ کوئی نماز پڑھانے والا ہے، جو تو کر کے ہم نے نہلا کے کپڑے تو لپیٹ دیے، آپ ذرا جنازے کی نماز پڑھا دیں اور اسے ہمارے ساتھ لگ کے دفنا دیں۔ وہ اتر گئے، ان کے ساتھ لگ کے انہوں نے سارا کام کر دیا۔ آفس پہنچے تو دیکھا کہ اوپر کی جیب کا پورا بٹوا نہیں ہے جیب میں۔ انہیں فوراً خیال آیا کہ میں بھی وہاں قبر میں چونکہ اترا تھا مردے کو لے کر اور وہاں اس مردے کو رکھا تھا، ہو سکتا ہے جھکا تو وہاں نکل گیا، تو وہ فوراً واپس آئے، گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، بھائی ایسا ایسا ہو گیا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں مٹی ہٹا کے دیکھ لوں، کیونکہ ابھی تو تازی بات ہے، 15-20 منٹ تو ہوئی ہے۔ کہا نہیں جی آپ کا تو ہم پر احسان ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، ہم ہی ہٹا دیں گے۔ تو سب لوگ آ گئے، مٹی جو ایسے ہٹائی، ہٹتے ہی دیکھا تو قبر پھولوں سے بھری ہوئی اور ان کا بٹوا انہی پھولوں پر رکھا ہوا ہے، اوپر ہی، نیچے بھی جانے کی ضرورت نہیں، پھولوں پہ رکھا ہوا اور پھولوں سے بھری ہوئی۔ اب یہ شخص اپنا بٹوا اٹھایا، مٹی کو برابر کیا اور کہا بھائی ذرا ان کے گھر چلو۔ ان کے گھر آئے، اس کی بیوی سے پوچھا بھئی تمہارا آدمی کیا عمل کرتا تھا؟ کہا کچھ بھی جی نہیں، نہ وہ پڑھا لکھا تھا نہ کچھ، اپنا صبح ہی اٹھا، نہایا دھویا اور اپنے ہل لیا اور بیل لیے اور اپنے جنگل میں گیا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، اور پھر آیا کھایا پیا سویا۔ ارے بھائی اللہ کی بندی کچھ تو بتا، ہم نے ایسا ایسا دیکھا اس کی قبر میں، کوئی خاص بات بتا کہ جی ہاں یہ جو ٹانڈی پہ کتاب سی رکھی ہے وہ نہاتے ہی صبح ہی اور اسے اٹھا کے اور اسے کھول کے پچھم کی طرف کو منہ کر کے یوں کہتا ہن سچ کہا، ہن سچ کہا، ہن سچ کہا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب یہ آگے بڑھے، دیکھا اس کتاب کو کھول کے تو قرآن شریف تھا، اب پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن قرآن
مجید سے انتہائی زیادہ محبت تھی اور عظمت تھی، نہا کر اس کو اٹھاتا اور کھول کے کہتا ہن سچ کہا، ہن سچ، یعنی اللہ نے جو بھی اس میں لکھا ہو سب سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس اپنے ذاتی اور نفسی کلام کی عظمت اور محبت کی بنیاد پر یہ کام کیا، یہ درجہ اس کو دیا کہ پہلے سے قبر منتظر تھی میرا لاڈلا آئے گا، میرے پروردگار کا لاڈلا آئے گا اور میں اس کو اس طرح سے استقبال کروں گی، میں اس مہمان کا اس طرح سے احترام کروں گی، پہلے سے انتظار۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے بر صغیر میں سب سے پہلے جو چھاپا خانہ تیار ہوا وہ نول کشور کا تھا، جو ذات سے پنڈت تھا، اور اس کے تمام کتب خانے میں صرف قرآن کی چھپائی ہوتی تھی۔ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے یہ پہلی بات ہے، اور وہ چھاپا خانہ لاہور میں تھا۔ ایک دوسرا چھاپا خانہ تھا، اس میں درس نظامی کی کتابیں چھپتی تھیں، اور یہ منشی نول کشور کا جو مطبع خانہ تھا اس میں صرف قرآن شریف چھپتا تھا۔ وہی سارے پورے ہندوستان میں، جو ہندوستان برما تک پھیلا ہوا تھا، سب جگہ وہی جاتے تھے۔ لیکن یہ پنڈت ہونے کے باوجود اس پورے کمروں کا اتنا احترام کرتا تھا، جہاں قرآن پاک چھپتا تھا اور جہاں چھپ کے آتا تھا اور جہاں کاغذ سپلائی ہو کر جاتا تھا، یہ 4-5 کمرے تھے، ان کا ایسا اس کے یہاں احترام تھا کہ وہاں بہترین قسم کے میٹ بچھوا رکھے تھے اور کوئی آدمی جوتا پہن کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، اللہ پنڈت ہونے کے باوجود اتنا احترام ہوتا تھا، کوئی جوتا پہن کے اندر جا ہی نہیں سکتا تھا ان 4-5 کمرے۔ اور 2 آدمی صرف اس کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے، 2 آدمی، کہ ان کا کام یہ تھا ان 5 کمروں میں کہیں بھی کاغذ کا کوئی پرزہ پڑا ہوا ملے تو اس کو اٹھا کر جھولا بنا رکھے تھے، اس میں جمع کرتے رہو۔ جب وہ جھولے بھر جاتے تو ان کو یہی خود پنڈت جی انہیں باندھ کے گڑھا کھود کے زمین میں وہاں دفن کرتے۔ یہ احترام اس کا ساری زندگی رہا۔ جب پاکستان بن گیا، ہندوستان پاکستان تقسیم ہو گئے اور ادھر کے ادھر نقل آبادی ہوئی، تو یہ پنڈت جی وہاں سے لاہور سے منتقل ہو کر دلی، یہیں آپ کے جامع مسجد کی برابر میں یہاں آ کر مقیم ہوا، اور یہیں اس کا مطبع خانہ تھا، یہیں اس کا مطبع خانہ بنایا اس نے۔ اور اس کا تعلق اس وقت کا جو دلی کے امام تھے جامع مسجد کے، احمد بخاری اب ہیں، ان کے باپ تھے عبداللہ بخاری، ان کے باپ تھے حمید اللہ بخاری، کون تھے؟ ان سے اس کی دوستی ہو گئی، کیونکہ یہ علماء کو ہمیشہ اپنے ساتھ لگا کے رکھتا تھا، ان سے تعلق رکھتا تھا، ان کی خبر گیری کرتا تھا، حسب ضرورت ان کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ تو علماء سے بھی تعلق تھا پنڈت جی کا، دوستی ہو گئی۔ وقت آنا ہی ہے، وقت آ گیا اس کا دنیا سے جانے کا، مر گیا۔ جب اس کی ارتھی کو اٹھا کر وہاں لے کر گئے پنڈت جی جمع ہو کر، جہاں جلانے کی جگہ تھی دلی میں، اور اس کی چتا بنا دی گئی اور کئی کنستر اس کے اوپر تیل کے چھڑک دیے گئے، پوری تاریخ میں ہی یہ چھڑک دیے گئے تو لکڑیوں نے آگ نہیں پکڑی۔ کنستر چھڑکتے رہے، آگ لگاتے رہے، لکڑی آگ ہی نہیں پکڑتی۔ یہ پوری خبر دلی میں پہنچ گئی تو دلی کا لوگوں کا سمندر وہاں جمع ہو گیا۔ یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ اس سے تو تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، کبھی آج تک سنا ہی نہیں کہ لکڑیوں پر تیل ڈالا جا رہا ہے اور لکڑی آگ نہیں پکڑتی۔ سب جمع ہو گئے تماشا دیکھنے، پنڈت وہاں کے جو اکٹھے تھے سب پریشان۔ تو ایک پنڈت نے کہا، نہ ان کے بیٹے نے کہا کہ امام صاحب کو بلوا، وہی بتا سکتے ہیں اس کا راز، چونکہ میرے ابا امام صاحب کے پاس پہنچ جاتے تھے اور امام صاحب بھی میرے ابا کے پاس آتے، ان کی دوستی تھی، وہی بتا سکتے ہیں اس کا راز۔ چنانچہ امام صاحب کو بلایا گیا جامع مسجد دلی کے، انہوں نے آ کر دیکھا اور کہا پنڈت جی سے، میری سمجھ میں تو ایک بات یہ آ رہی ہے کہ اگر تم پوری دلی کا کیا پورے ہندوستان کا تیل بھی ڈال کے آگ لگاؤ گے یہ جلے گا نہیں، کیونکہ اس کا ہمارے سچی کتاب سے اس کی بہت بڑی عقیدت اور محبت تھی، یہ اس کی عقیدت اور احترام کرتا تھا، اور ان جگہوں کا بھی احترام کرتا تھا جن جگہوں پہ اس کے کاغذ ہوتے تھے، اس لیے آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ اس لیے میری رائے ہے کہ فوراً اس کے لیے قبر بناؤ یہیں اور اس کو دفنا دو،
آگ تو جلنے کی نہیں، تو سارے ہندوستان کی لکڑی جلا لو، سارے ہندوستان کی تیل لگا لو، آگ اسے پکڑنے کی نہیں، کیونکہ اس کی ساری زندگی قرآن سے محبت اور احترام میں گزری ہے، یہ جلے گا نہیں۔ پوری تاریخ میں ہے کہ دلی کے اندر اس جگہ اسی ایک آدمی کی قبر ہے، اسے وہیں دفنایا گیا، آگ نے پکڑا نہیں اور لکڑیوں نے آگ پکڑی نہیں، کیوں؟ قرآن کا احترام تھا، قرآن کے ساتھ محبت تھی، عقیدت تھی، اس کی عظمت تھی، اور اس کی جگہوں کی بھی عظمت کرتا تھا جہاں سے قرآن کے پارے یا قرآن کے کاغذ گزرتے تھے، اس کا بھی احترام تھا۔ تو اس لیے قرآن پاک سے جڑ جاؤ اور اپنا مشغلہ قرآن پاک کی تلاوت بناؤ، اگر ہمیں نہیں آتا تو سیکھو، اور ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے کہ ان 29 حروف کی ادائیگی کا طریقہ سیکھو۔ زیادہ دن نہیں، روزانہ ایک حرف سیکھنے لگو، روزانہ ایک حرف کی ادائیگی سیکھنے لگو، 29 میں پوری ہو جائے گی۔ ایک حرف پہ 3 دن لگا لو، جو سخت ہے جس کا مخرج 3 دن لگا لو، لیکن ان کو صحیح طرح سے ادا کرنا سیکھو، تبھی ہم قرآن صحیح پڑھ سکیں گے۔ قرآن کو اسی انداز میں پڑھو، اللہ کو وہی مطلوب ہے جو اللہ نے جبرائیل کو پڑھ کے سنایا ہے، اللہ اسی پہ مزے آتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابی ابن کعب کی رات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو بڑا مزہ آ رہا تھا سنتے ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب اور لاڈلے کو کہا جاؤ ابی ابن کعب کو کہو پڑھے، میں بھی سنوں، کہو کہ میرا پروردگار بھی سنے گا اور پروردگار کا محبوب بھی سنے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے، پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سما کا، ہاں تمہارا نام لیا ہے، تمہارا نام لے کے کہا۔ تو ایسا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو بندہ اس انداز میں قرآن پڑھنا سیکھ لے اور اس انداز میں قرآن پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پڑھایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو پڑھایا، اور رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو پڑھایا، اور اصحاب نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، اور پھر یہ پھل وجود میں آ گیا۔ اس طرح سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اس کو سیکھیں اور قرآن سے اپنے دن کو شروع کریں۔ ایک اور چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، جب ہماری آنکھ کھلے صبح کو تو سب سے پہلے کہو اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تیرے دوبارہ ہماری زندگی دی، اور پھر کہیے اے اللہ یہ دن جو تینے دیا ہے میں تیری توفیق سے عہد کرتا ہوں کہ یہ دن میں تیری پسند کے مطابق گزاروں گا انشاءاللہ، یہ نیت کریے، اور پھر چند سیکنڈ کے بعد کہیے کہ اللہ میں نے تیری توفیق سے عہد تو کیا، میں کمزور بہت کمزور بندہ، چاروں طرف سے میری مدد فرمانا کہ میں اس عہد کو پورا کروں۔ روزانہ کہہ لیا کروں، انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ کی حالت میں انقلاب آنا اور آپ کے اعمال چینج ہونے لگے، آپ کے بول چینج ہونے لگے، آپ کی سماعت چینج ہونے لگی، آپ کی دماغ کی سوچ چینج ہونے لگی، دل کے عزائم میں فرق پڑ جائے گا، ہاتھ پاؤں کی نقل و حرکت میں فرق پڑ جائے گا، آپ کا بالکل سارا ہی چیزیں بدلنے شروع ہو جائے گی، اور آپ اب اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آنے لگے۔ لیکن روزانہ پابندی سے نیت کیجیے، روزانہ۔ ایسے ہی ایک نسخہ اور بتا دو، جب مسجد میں آؤ تو تب بھی یہ کہو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تیرے مسجد میں آنے کی، فلاں نماز کی نیت سے مسجد میں آنے کی توفیق دے، شکر کرو اللہ۔ اور پھر جب سب میں کھڑے ہو تو کہہ دو چپکے سے دل میں اے اللہ تیری توفیق سے یہاں تک تو میں کھڑا ہو گیا، اب اپنی پسند کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اے اللہ تیری توفیق سے یہاں تک تو میں آ گیا، اب تو اپنی پسند کے مطابق پڑھ رہا ہے۔ بس کیا بگڑا 2 باتیں کہنے میں؟ ہم نے اللہ کو سپرد کر دیا اپنے آپ کو، اور اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا، ہم نے کتنا اچھا کام کیا۔ اس پر اگر پابندی سے عمل کرو گے ایک دن وہ آئے گا پوری نماز خوش و خضوع سے ہونے لگے گی، اور کوئی خیال آپ کے دماغ میں اور دل میں نہیں رہے گا۔ اللہ اندھا بہرا نہیں، جب آپ روز پکاریں گے اللہ پاک اپنے احاطے میں لے لے گا، اور شیطان کے اثرات سے آپ کو بچائے گا۔ اور سلام پھرتے کیا کہو؟ صبر و شکر اور استغفار، کیا کہو؟ الحمدللہ، اور پھر کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں کہہ رہے استغفر اللہ؟ کوئی گناہ کیا تم نے تو ظہر کی نماز پڑھی تھی، گناہ تو کیا نہیں، سلام پھرتے ہی استغفر اللہ کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہ اللہ تے نے توفیق دی کہ مسجد میں آیا، نماز پڑھی، لیکن تیری شان کے مطابق کوتا رہا، کمی رہی،
اے اللہ مجھے معاف۔ سب کچھ ختم ہو گیا، جو کچھ بھی غلطی ہوئی 2 لفظوں میں سب ختم ہو گیا، اور ہماری نماز بہترین نماز پڑھنے والوں میں لکھی گئی۔ تو ذرا سا کہنا پڑتا ہے، بس یہ کام کر دیا۔ حضرت مولانا شوکت صاحب سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام دیا، دل دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ مدرسے میں انوار و برکات محسوس ہوتے، بعض مدرسوں میں جانا ہوتا ہے تو بڑی ویرانگی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن بڑا اچھا لگا، انوار محسوس ہوئے، مسجد بھی بہت اچھی لگ رہی ہے، کوئی وحشت نہیں دل میں فرحت آتی ہے۔ آنے کے بعد مسجد میں بھی فرحت، مدرسے میں بھی فرحت، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاص سے بھرا، جد و جہد کرنے کی طاقت دی، سوچ اچھی دی، دل و دماغ میں عزائم پختہ دیے، اسی طرح سے طاقت و قوت نقل و حرکت دی، اور اچھی اچھی باتیں سجائی، اچھے میدان بتائے، اچھے طریقے سکھائے۔ سب اللہ ڈالتا ہے، ہمارے بس کا بات ہے، سب اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ نے ذریعہ بنا کر، کام تو اللہ کا اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ اپنے کسی بندے کو منتخب کر لیتا ہے، اس کا فوٹو سامنے کر دیتا ہے، کرتا اللہ ہے، کرتا اللہ ہے، اس کا فوٹو بنا دیتا ہے، کرتا اللہ ہے۔ اللہ نے کروا دیا اور بہت اچھا ہوا۔ یہاں کے آس پاس محلوں کے لیے ان کے بچے قرآن کریم کی تعلیم سے بہرور ہونے لگے، قرآن سیکھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، اور دینی تعلیمات اور روزمرہ کے مسائل، نماز روزے کے مسائل، یہ سب ان کو آنے لگے۔ اخلاق، آداب، کھانے پینے کا طریقہ، رہن سہن، چلنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں مدرسے سے ملتی ہیں۔ ہمارا بچہ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے لگا۔ یہ سب ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے مولانا شوکت صاحب، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان دی۔ انسان اکیلا نہیں ترقی کرتا، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہو، اس کی سوچ مضبوط ہو، اس کے عزائم مضبوط ہو، مزاج میں استقلال ہو، یہ سب چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ساتھی عطا فرما دی، کام کرنے والے، ساتھ میں لگنے والے۔ اللہ پاک نے ان کو بھی اخلاص دیا، اور مزید اخلاص سے اللہ پاک نوازے، وہ ان کے ہاتھ پاؤں بنے، ان کی سوچ اور فکر بنے، ان کے عزم و استقلال کے لیے معاون بنے ان کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان سے کام لینے کے فیصلے کر لیے، اور نہ معلوم آگے اللہ تعالیٰ اور کیا کیا کام لے گا، اور اس مدرسے کو کیا کیا چار چاند لگائے گا۔ الخدا لا یزال اس مدرسے کو ہر طرح سے ترقی عطا فرمائے، اس کے تعمیری میدان میں بھی جو بھی ضرورت آئندہ کی ہیں بآسانی اللہ پوری کر دے، اور تعلیمی معیار کو بھی ایسا بلند فرمائے کہ اکابر کی نظر میں اس کے مقام کو اونچا کرے۔ اللہ پاک جتنے بھی طلبہ عزیز یہاں موجود ہیں، ان کے حافظوں میں طاقت، ذہنوں میں وسعت دے، ان کے حافظے میں ایسی طاقت دے جو بھی پڑھے ان کے نقش ہو جائے، جم جائیں، اور کبھی اس میں نسیان کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین ہیں ہر ایک کی جائز اور دلی مرادوں کو پوری فرمائے۔ دعا کریں۔